اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے لام کے متعلق بات کرنی ہے۔ الف اور را کے متعلق ہماری بات الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی، اور ایک تو 7 موٹے حروف جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، ان کے متعلق جو ہے نا بات تو کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد پھر بتایا تھا کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ وہ کبھی موٹے پڑ جاتے ہیں کبھی باریک، ان میں سے ایک لام ہے، ایک الف ہے اور ایک را ہے۔ تو الف اور را کے متعلق بات ہو چکی ہے کہ وہ کب موٹے پڑ جاتے ہیں کب باریک۔ آج ہم نے لام کے متعلق جو ہے نا ان کا تیسرا حرف جو ہے جو کبھی موٹا پڑا جاتا ہے کبھی باریک، وہ ہے لام۔ تو لام کو ہم نے جو ہے نا آج اس کے متعلق پڑھنا ہے کہ کون سا لام جو ہے موٹا پڑا جائے گا، کون سا لام باریک۔ لام کا بیان، لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اسے پر یعنی موٹا، اور زیر ہو تو باریک پڑھا جائے گا۔ ان کے علاوہ سب لام باریک ہوں گے۔ لام کو موٹا پڑھے جانے کی مثالیں، اللہ۔ اب یہاں جو ہے لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے لفظ اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، اللہ۔ اور موٹا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے کہ زبان کو آپ نے تالو کی طرف اٹھانا ہے، تو اس طرح موٹا پڑھنا ہے، نہ کہ آپ جو ہے نا ہونٹ جو ہے اس میں گول کریں۔ تو ہونٹ جو ہے نا گول نہیں کرنے، ہونٹوں کا تعلق ہی نہیں، بلکہ زبان کو آپ نے تالو کی طرف اٹھانا ہے، اللہ، اللہ، تاللہ۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے زبر ہے۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر ہے۔ ان مثالوں میں من اللہ، رسول اللہ۔ تو جس طرح لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو موٹا پڑھنا ہے، تو اس طرح لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو تو پھر بھی آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ ذالکم اللہ، خلق اللہ، اعبد اللہ، حسبی اللہ، قالوا اللہم۔ اوپر جو ہے مثالیں جو تھیں وہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد پھر اللہم کلام جو ہے نا اس کے متعلق آپ کو بتایا تھا کہ لفظ اللہ اور لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ تو لفظ اللہ کی مثالیں اوپر گزر گئی ہیں، تو اللہم کی مثالیں یہ نیچے جو ہے نا یہ لفظ اللہم کی ہیں کہ لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو ہم نے اس کو بھی موٹا پڑھنا ہے۔ قالوا اللہم سبحانک اللہم۔ تو میم میں غنہ ہوگا، میم مشدد ہے، تو یہاں لام کے متعلق ہماری بات ہو رہی ہے کہ لام کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے کون سا لام باریک پڑھا جائے گا تو اس کے متعلق ابھی آگے پڑھتے ہیں۔ تو موٹا پڑھنے کی مثالیں تو یہ آپ نے سب دیکھ لیں، تو ان کو آپ جو ہے ذہن نشین کر لیں، اور لفظ اللہ کلام جو ہے نا خوب جو ہے موٹا کر کے آپ نے پڑھنا ہے اور منہ بھر کر پڑھا جائے گا۔ اب لفظ اللہ کے لام سے پہلے جو ہے اگر زیر ہے یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے زیر ہے تو اس کو آپ نے باریک پڑھنا ہے۔ اس کی مثالیں باللہ، ہم پڑھتے ہیں نا بسم اللہ، تو بسم اللہ میں جو ہے لام کو کیوں نہیں موٹا کرتے ہیں کہ وہاں لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے۔ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ میں بھی اس طرح ہی ہے، لام باریک ہے کیوں؟ اس سے پہلے زیر ہے۔ بسم اللہ، سبیل اللہ۔ تو ان مثالوں میں جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے لفظ اللہ کا لام باریک ہوگا۔ قل اللہ، دون اللہ، امر اللہ۔
یہ تو لفظ اللہ کی لام کی مثالیں ہو گئیں کہ لفظ اللہ کا لام اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس کو باریک پڑھنا ہے۔ تو اب اللہم کی مثال کہ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو آپ نے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ قل اللہم، قل اللہم۔ اچھا، ان کے علاوہ جو ہے سب لام باریک پڑھے جائیں گے۔ لفظ اللہ، لفظ اللہم کے لام کے متعلق آپ نے پڑھ لیا ہے کہ لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہے تو موٹا پڑھنا ہے، اگر لفظ اللہ یا لفظ اللہم کے لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو آپ نے پھر اس کو باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں کرنا۔ اور باقی جتنے بھی لام ہیں سب لام باریک ہی پڑھے جائیں گے، جیسے یضل، حل، تجلی، تولی۔ تو ان مثالوں میں جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لام باریک پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ تھا آج ہمارا جو سبق لام کے متعلق، جو آخری سبق تھا شبہ مستعلیہ کا، یعنی وہ 3 حروف جو کبھی موٹے پڑے جاتے ہیں کبھی باریک، یعنی الف، لام اور را۔ باقی 7 حروف جو ہے وہ تو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں، اور شبہ مستعلیہ جو ہے وہ کبھی باریک کبھی موٹے۔ تو ان کے متعلق بھی جو ہے نا یہ جو الف، لام اور را جو 3 تھے، ان کے متعلق بھی ہماری بات الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی۔ گزشتہ اسباق میں جو ہے نا الف کا بھی ہو گیا تھا اور را کا بھی ہو گیا تھا، تو آج ہمارا اس کا شبہ مستعلیہ کا آخری سبق تھا۔ تو امید کرتا ہوں جو ہے آپ کو جو ہے نا ذہن نشین ہو چکا ہوگا آج کا سبق۔ تو باقی بھی کوئی آپ نے بات پوچھنی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو باقی انشاءاللہ اگلا سبق ہمارا جو ہے نا میم ساکن کے متعلق ہوگا، تو وہ بھی جو ہے نا آپ نے صحیح دلچسپی کے ساتھ جو ہے نا اس کو سننا ہے۔ والسلام۔